الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، طالب علموں، الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا آخری سبق ہے. درس قرآن کے اختتام ہے. تو پہلے میں ان آخری صورتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ چند معروضات پیش کروں گا. مفسرین حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کو فرماتے ہیں معوذتین. یہ مکی صورتیں ہیں اور مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں. ان صورتوں کے شان نزول میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو روکنے کے لیے سارا زور لگا دیا، ایڑی چوٹی کا سارا زور ختم کر دیا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق نہ رک سکی. دن بدن اسلام پھیلتا چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بڑھتی چلی گئی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. تو پھر مشرکین مکہ نے آخری حربہ استعمال کیا. آخری حربہ ان کا کیا تھا؟ آخری حربہ ان کا یہ تھا کہ چلو ہم نے سب کچھ لگا دیا، جان مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، قرآن کریم کو روک نہیں سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑے جادوگر لبید بن عاصم سے
جادوگری کی خدمات حاصل کی۔ وہ خود بھی جادوگر تھا اور اس کی بیٹیاں بھی جادوگر تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک انہوں نے حاصل کیے اور ان میں گرہیں ڈالیں، پرانی کنگھی میں ان کو الجھا دیا، اس پر جادو کے کلمات پڑھے اور مکہ کے ایک ویران کنویں میں ایک پتھر کے نیچے جا کر رکھوا دیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت پاکیزہ ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک انتہائی نازک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی طور پر کچھ محسوس ہوا کہ میرے خلاف کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جادو کا اثر ہوا، لیکن شیخ المکرم امیر محمد اکرم عوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایاناز تفسیر اکرم التفاسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے جادو کرنے کی کوشش تو کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ جادو تو ایک باطل چیز ہے، ناحق چیز ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جادو اللہ کے پیغمبر کی نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جادو کلام الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جادوگر اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی تباہ ہونے کی وجہ سے محسوس تو ہو گیا کہ میرے خلاف غلط کام ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرماتے ہیں۔ ان 2 صورتوں میں 11 آیات کریمہ ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سارا قصہ سنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح جادو کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں، 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ کنویں میں جا کر اس کنگھی کو جس میں بال مبارک الجھے ہوئے تھے اٹھا کے لے آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ 2 صورتیں 11 آیات کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ حالانکہ بال میں گرہ پڑ جائے تو وہ آسانی کے ساتھ کھل نہیں سکتے، لیکن یہ اثر تھا قرآن کریم کا۔ 11 آیات تلاوت فرمائیں، 11 اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، وہ ختم ہو گئیں، کھل گئیں، اور ان کا سارا جادو جو تھا وہ باطل ہو گیا، ناکام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جادو جو ہے یہ طبی طور پر اثر کرتا ہے، جس طرح دوسرے اسباب طبیعہ ہیں، بخار اثر کرتا ہے انسان پر، دوسری چیزیں ہیں، کوئی جانور کاٹ لے وجود پر اثر ہوتا ہے، تو یہ ایک طبی چیز ہے، مفسرین حضرات فرماتے ہیں اس کا طبی طور پر اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاج کے لیے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو جادو کا ہمیشہ کے لیے علاج مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ بھی اگر کسی پر کوئی جادو کرنے کی کوشش کرے، اس کو شکایت ہو، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے
کہ قرآن کریم کے یہ آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کے اول آخر پاک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر دیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے وجود پر پھیر دیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی صورتیں ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان کی اجازت ہے۔ عقیدہ مضبوط رکھے، یقین مضبوط رکھے، کسی قسم کی جادو کی، تعویذات کی، سحر کی یا کسی قسم کی بیماری کی تکلیف ہو، اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پی لیں یا اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے وجود پر پھیر لیں، تو یہ بہترین علاج مل گیا امت کو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ صبح کا پروردگار بھی اللہ ہے اور شام کا پروردگار بھی اللہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں صبح کا ذکر ہے، شام کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ مفسرین حضرات نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رات اکثر جس طرح رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اس طرح بعض اوقات مصیبت، تکالیف، مشکلات انسان پر چھا جاتی ہیں رات کے اندھیرے کی طرح۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کو نکالتے ہیں، طلوع فرماتے ہیں، روشنی عطا فرماتے ہیں کہ سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمام مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو آپ نے پیدا فرمائی ہے۔ ہر مخلوق میں 2 پہلو ہیں، نفع کا پہلو بھی ہے، نقصان کا پہلو بھی ہے، نفع بھی پہنچ سکتا ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے ان سے پناہ مانگ لی کہ یا اللہ آپ کی جن چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اس سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور شب تاریک کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ اکثر شرور اندھیرے کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، شیاطین بھی، جنات بھی رات کو زیادہ تر حملہ کرتے ہیں، بیماریاں بھی رات کو زیادہ تر حملہ کرتے ہیں، موذی جانور بھی زیادہ تر رات کو حملہ کرتے ہیں، چور اور ڈاکو بھی زیادہ تر رات کو حملہ کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ رات کے شر سے پناہ مانگے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ حسد بہت بڑا مرض ہے، بلکہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ بھی حسد کا ہوا تھا اور زمین پر سب سے پہلا گناہ بھی حسد والا ہوا تھا۔ آسمان پر سب سے پہلا گناہ حسد یہ ہوا تھا کہ شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو کیوں عطا فرما دی۔ اور زمین پر سب سے پہلے گناہ جو حسد ہوا وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا، حسد کی وجہ سے ان کو قتل کیا تھا۔ تو سب سے بڑا گناہ جو زمین پر سب سے پہلا ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے اور حسد بہت سخت قسم کی چیز ہے، اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ حسد حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے بھی حفاظت فرما دیں۔ ماشاءاللہ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں
اور دوسرے ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے حضرات آ رہے ہیں دوسرے ساتھی، تو ان کے لیے جگہ مل جائے، جزاک اللہ۔ تھوڑا تھوڑا جو جگہ خالی پڑی ہے اس کو پر کر دیں، آگے آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، مالک الناس، لوگوں کے حقیقی مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جب وہ اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آدمی اللہ کا ذکر شروع کر دے، اس کے دل میں اللہ کا ذکر آ جائے تو پھر وہ اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، حملہ نہیں کر سکتا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، تو اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ تو وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے، شیطانوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ انسانوں میں سے جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے اعلیٰ کار ہیں، وہ بھی قسم و قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو عقیدے کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس سے بھی پناہ مانگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، سب پر مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب عذاب نازل ہوا، ان کے راستے سے بھی بچا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچا، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو آگے الف لام میم سے جو شروع ہو رہا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس راستے پر چلو۔ پورا قرآن ہے صراط مستقیم۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ان آخری صورتوں کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ آخر میں چند معروضات میں نے عرض کرنی ہیں، پیش کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ایک ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی کا ضابطہ ہے، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جب سے نازل ہوا ہے قیامت تک سارے زمانوں میں ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ قیامت تک ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے قرآن کریم رہنمائی کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں،
قرآن کریم کے مطابق عقیدہ بنائیں، قرآن کریم کے مطابق عمل بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد مسلسل فتنے آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، جس کو مثال دی گئی کہ جس طرح موتیوں کے ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پھر کتنی تیزی سے اور تسلسل کے ساتھ اس کے موتی نیچے گریں گے، بکھریں گے، اسی طرح فرمایا کہ تسلسل کے ساتھ میرے بعد فتنے آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، فتنوں کے بڑے بڑے طوفان کھڑے ہوں گے، گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرح چھا جائیں گے فتنے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک میری امت ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گی، دنیا کا کوئی فتنہ اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک میری امت اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گی، اس وقت دنیا کا کوئی فتنہ میری امت کو گمراہ نہیں کر سکا۔ اور اگر امت نے، اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے کہ اگر امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، تو پھر فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، فتنوں کے دور شروع ہو چکی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، صبح ہوتی ہے تو نیا فتنہ ہوتا ہے، رات ہوتی ہے تو نیا فتنہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے ہیں، ایک فتنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں، ایک دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کا دور آ گیا تو فتنوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے ہر طرف۔ پہلے شاید ہمارے تک فتنہ پہنچنے میں وقت لگتا تھا، اب وقت نہیں لگتا، فوراً ہر گھر میں، ہر آدمی کی جیب میں پہنچ رہا ہے۔ ان فتنوں سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری کتاب کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو۔ ان فتنوں سے نجات کا بہترین واحد ذریعہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کے مطابق عقیدہ بنائیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری حفاظت ہے۔ تو اس بارے میں عرض کروں گا کہ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے کہ درس قرآن ہے تو آپ درس قرآن میں ضرور شریک ہوا کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، ہمارے اکابرین کے، مستند مفسرین کے، ان تراجم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے قرآن کریم سمجھنا، پڑھنا، اس کا معنی مفہوم سمجھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو، تعلیم کو، ہدایات کو، ترجمے کو، تفسیر کو آگے پہنچانا، یہ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے، مشائخ اعظام نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بہت زبردست محنت کی ہے، اور ایسی زبردست محنت کی ہے کہ قرآن کریم کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے۔ اس سلسلے میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں، بلکہ مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم
پاکستان اور مفتی اعظم انڈیا، جب حضرت انڈیا میں تھے تو انڈیا کے مفتی اعظم تھے، اور پاکستان میں تشریف لائے تو پاکستان کے مفتی اعظم تھے۔ حضرت خود دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور بڑے اکابرین حضرات کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث، عظیم مفسر، استاذ العلماء بلکہ استاذ المحدثین، استاذ المفسرین، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں تشریف لائے۔ وہاں طلباء کا مجمع تھا، علماء کرام کا مجمع تھا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کو، علماء کرام کو، طلباء کو متوجہ فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں دن رات غور کیا تو مالٹا کی جیل میں مجھے 2 سبق ملے۔ مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر میں نے 2 سبق حاصل کیے۔ کتنے؟ 2 سبق حاصل کیے۔ تو علماء کرام چونک اٹھے، طلباء چونک اٹھے، اچھا شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، وہ فرماتے ہیں میں نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق حاصل کیے جو میری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ متوجہ ہو گئے ہمتن کہ سنیں اتنی بڑی عظیم ہستی نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر کون سے سبق حاصل کیے۔ شاید آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر فضول وقت پاس نہیں کرتے رہے یا تکلیف کی وجہ سے روتے نہیں رہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کو اردو میں ترجمہ لکھا ہے۔ کوئی لائبریری نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، کوئی کتاب ساتھ نہیں تھی۔ بغیر لائبریری کے، بغیر کتابوں کے، اللہ نے جو ان کو علم عطا فرمایا تھا اسی کے مطابق انہوں نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے۔ اس ترجمہ شیخ الہند کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر غور کیا کہ امت مسلمہ پر زوال کیوں آ گیا ہے، اس کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ صدیوں تک امت مسلمہ غالب تھی، امت مسلمہ کی عزت تھی، امت مسلمہ کا عروج تھا۔ اب امت مسلمہ پر زوال آ گیا، پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، ہر ملک میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آخر یہ زوال کیوں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ الہند فرماتے ہیں میں مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کرتا رہا تو مجھے 2 سبق ملے کہ امت مسلمہ کے زوال کے 2 سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اتحاد کو چھوڑ دیا، آپس میں دست گریبان ہو گئے، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ امت مسلمہ کی قوت بکھر گئی، جو طاقت دشمن کے خلاف استعمال ہونی تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور میں نے جب غور کیا امت مسلمہ کے طبقہ اولیٰ پر، خیر القرون پر، تو مجھے یہی سبق ملا کہ امت کو اگر عزت ملی ہے، عروج ملا ہے، ترقی ملی ہے تو قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے، اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے ملی ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ ترقی چاہتی ہے، عروج چاہتی ہے، فتنوں سے نجات چاہتی ہے،
غلبہ چاہتی ہے تو اس کا واحد راستہ ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، قرآن کریم کی اتباع کریں اور آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، اتفاق پیدا کریں۔ جس وقت امت مسلمہ نے قرآن کریم کو سمجھا اور اس کے مطابق عقیدہ بنایا، عمل بنایا، قرآن کریم کو مضبوط کے ساتھ تھاما اور آپس میں اتفاق پیدا کر لیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو سبب ہی دراصل ایک سبب ہے کہ اگر امت مسلمہ نے قرآن کریم کی اتباع کر لی تو پھر اختلاف بھی نہیں کرے گی بلکہ اتحاد ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی برکت سے اتحاد بھی ہوگا اور غلبہ بھی نصیب ہوگا، کامیابی نصیب ہوگی۔ تو پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو انہوں نے بر صغیر میں ایک تحریک چلائی کہ جگہ جگہ پہ مکاتب کھولیں، مسجدیں بنائیں، مدارس بنائیں، ان میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں، مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کو، ان کی خواتین کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، ان کو قرآن کریم کا ترجمہ سکھائیں، قرآن کریم کی تفسیر سکھائیں، تاکہ امت قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے اور امت کو اللہ تعالیٰ ترقی اور کامیابی نصیب فرما دے۔ وہ اسی تحریک کا یہ نتیجہ تھا کہ بر صغیر کے کونے کونے میں الحمدللہ آج مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہے، قرآن کریم کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مکاتب سے، مدارس سے اور دورہ ترجمۃ القرآن سے، دورہ تفسیر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہمارے ایک حقیر سی کوشش تھی کہ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ سن 2017 میں شروع ہوا۔ معاذ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے تھوڑا تھوڑا ترجمہ تفسیر بیان کرتے رہے، سناتے رہے، سنتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ تو الحمدللہ آج تقریباً 7 سال کے بعد ہمارا ترجمۃ القرآن مکمل ہو رہا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ورنہ ہم بہت ہی کمزور لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائے، اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور میری مسجد کے جو نمازی ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سننا بھی قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے میرے مطالعے میں جو تراجم رہے ہیں، ایک تو آسان ترجمۃ القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے مفتی اعظم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، آسان ترجمۃ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے ترجمے کی مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اسی درس قرآن کی برکت سے تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 8 جلدیں ہیں اس کا مطالعہ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور اسی درس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اکرم التفاسیر جو 30 جلدیں ہیں جس کی، اور آخری جلد کے 2 حصے ہیں، ہر پارے کی الگ جلد ہے، تو 30 جلدیں اکرم التفاسیر کا مطالعہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے اردو ترجمے موجود ہیں آج کے دور میں جو بہت آسان ترجمے ہیں،
ایک تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کا ترجمہ ہے آسان ترجمۃ القرآن، اور دوسرا اس سے بھی زیادہ آسان اور رواں ترجمہ ہے اکرم التراجم، جو شیخ المکرم سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے عظیم شیخ حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور حضرت نے ایک مایہ ناز تفسیر لکھی ہے اکرم التفاسیر، بہت آسان سلیس تفسیر ہے، اور حضرت نے بہت بڑے بڑے مشکل مسائل کو بڑے آسان انداز میں پیش فرمایا ہے۔ بہت ساری تفسیریں موجود ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے کہ اب تک قرآن کریم کی 2 لاکھ سے زیادہ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ حضرت اپنے دور میں، اب تو دور بدل چکا ہے، پرنٹ کے وسائل تیز ہو چکے ہیں، تو اب تو بہت زیادہ تفاسیر آ چکے ہیں، سینکڑوں ہزاروں تراجم ہیں، علماء نے ترجمے لکھے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نے بہت ہی بہترین ترجمہ لکھا ہے، اور بہت بہترین تفسیر ہے، تو وہ بھی ہمارے مطالعے میں رہی ہے۔ یہ مفسرین کرام کا بھی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آسان کر دیا، قرآن پاک کے ترجمے اردو میں لکھ دیے، تفاسیر اردو میں لکھ دی، ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مفسرین حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے، اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور و روشن فرمائے۔ اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، مسجدوں کے ائمہ حضرات، خطبہ حضرات تشریف فرما ہیں۔ ان کی خدمت میں میری درخواست ہے کہ ماشاءاللہ کچھ مساجد تو ہمارے مچھٹیوانہ کے شہر میں ایسی ہیں جن میں درس قرآن شروع ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید حضرات کی علم عمل میں محنت میں ترقی عطا فرمائے، اور جن مساجد میں درس قرآن شروع نہیں ہے وہ حضرات علماء کرام کوشش فرما لیں کہ تقریباً مچھٹیوانہ کی جتنی بڑی بڑی مساجد ہیں ہر مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ درس قرآن کے ساتھ دلچسپی رکھیں، اور جہاں جہاں درس قرآن شروع ہے اس کو سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری انتظامیہ کی کوشش کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی شرکت، حضرات علماء کرام کی شرکت کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں ہمارے درس قرآن کے اختتام پر، تو اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، سننے والوں کو بھی۔ اب انشاءاللہ اس پر دعا ہوگی، دعا کے لیے میں